حکومت ٹیکس نظام کے بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر خزانہ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے زیر اہتمام منعقدہ ریجنل راؤنڈ ٹیبل آن ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ان ٹیکس ایڈمنسٹریشن سے بطور مہمان خصوصی خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے شرکاء کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹل تبدیلی کے منصوبے اور ٹیکس نظام کی جدید، شفاف اور مؤثر اصلاحات پر آگاہ کیا. وزیر خزانہ نے بتایا کہ FBR کا ٹرانسفارمیشن پلان ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھتا ہے جو خود کار، شفاف اور عوام دوست ہو. محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس وصولیوں کا حجم GDP کے 8.8% سے بڑھ کر 10.24% تک پہنچ گیا ہے، جو حالیہ ٹیکس اصلاحات کے مثبت نتائج کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ٹیکس نظام کے بنیادی عمل کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کے لیے پرعزم ہے تاکہ معیشت کے ساتھ بہتر انضمام، دستاویزی عمل میں بہتری اور شفافیت کو فروغ دیا جا سکے. پاکستان میں تنازع پر افغان تاجر پریشان، ٹرکوں پر لدے سبزیاں اور پھل خراب ہونے لگے. افغان طالبان کا پاکستان سے تنازع افغان تاجروں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا. پاکستان میں داخلے کے منتظر ٹرکوں پر لدی سبزیاں اور پھل گلنے سڑنے لگے. نقصان کے پیش نظر تاجر افغانستان کی مارکیٹوں میں اپنا مال اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہو گیا. بتایا جا رہا ہے کہ ٹنوں کے حساب سے انگور خراب ہونے پر تاجروں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. دوسری جانب پاکستان سے تعلقات بہتر کر کے تجارت بحال کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. واضح ہے کہ گزشتہ روز فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن روکنے کے احکامات جاری کیے جانے کے بعد کنٹینرز کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں. ذرائع کا بتانا ہے کہ سینکڑوں کنٹینرز گاڑیوں پر لوڈ کھڑے ہیں اور سینکڑوں کوئٹہ اور پشاور کے راستوں میں کھڑے ہیں، جبکہ ڈرائیور بارڈر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں. مریم نواز سے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی ملاقات میں پارٹی اور سیاسی امور اور ملکی حالات پر گفتگو ہوئی. امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان اور صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل خواجہ محمد منشاء اللہ بٹ کی کابینہ میں شمولیت پر خیر مقدم کیا. مریم نواز شریف نے رانا محمد اقبال اور منشاء اللہ بٹ کی کابینہ میں شمولیت کو خوشائند قرار دیا. صوبائی وزراء رانا محمد اقبال اور منشاء اللہ بٹ نے اظہار اعتماد پر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا شکریہ ادا کیا. وزیر قانون پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پرامن پنجاب کے ویژن کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کی رجسٹریشن میں شفافیت کی ہدایت اور صوبائی وزیر محنت کو مقررہ کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے. صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان نے کہا کہ چند ماہ کی قلیل مدت میں صوبہ بھر میں امن و امان کی فضا بہتر ہوئی ہے. حالیہ سیلاب سے معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان، 70 اضلاع میں 65 لاکھ سے زائد افراد متاثر. اسلام آباد پاکستان کی معیشت کی حالیہ سیلابوں کے باعث 822 ارب روپے کے بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ملک کے 70 اضلاع میں 65 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے. منصوبہ بندی اور اقتصادی امور ڈویژن کی سرکاری دستاویزات کے مطابق سیلاب کے باعث زراعت اور انفراسٹرکچر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اپنی تاریخ کی شدید ترین مونسون سیلابوں میں سے ایک کا سامنا ہے، جس سے انفراسٹرکچر، روزگار اور بنیادی خدمات کو تباہ کن نقصان پہنچا. ابتدائی تخمینوں میں نقصان 744 ارب روپے بتایا گیا ہے، جو اب بڑھ کر 822 ارب روپے تک جا پہنچا. لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر، پاکستان فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا. ماحولیاتی نگرانی کے ماہرین کے مطابق لاہور میں اوس ایئر کوالٹی انڈیکس 304 ریکارڈ کیا گیا، جو انسانی صحت کے لیے نہایت مضر سطح قرار دی جاتی ہے. اسی طرح بھارت کے دارالحکومت دہلی اور پاکستان کے صنعتی شہر فیصل آباد میں بھی فضائی معیار تشویشناک ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 221 تک پہنچ گیا. ماہرین کے مطابق فصلوں کی باقیات جلانے، گاڑیوں کے دھوئیں اور صنعتی اخراجات کے باعث آنے والے دنوں میں فضائی آلودگی مزید بڑھنے کا امکان ہے. شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں. ویمنز ورلڈ کپ، آسٹریلیا نے سیمی فائنل میں قدم رکھ دیے. وشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش کی جانب سے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ خاص مؤثر ثابت نہ ہوا. بنگلہ دیش کی ٹیم ابتدا سے ہی مشکلات کا شکار رہی اور مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنا سکی. سبحانہ مستاری نے 66 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، جبکہ روبیہ حیدر 44 رنز بنا کر نمایاں رہی. آسٹریلیا کی جانب سے الانا کنگ، ایشلے گارڈنر، انابل سدرلینڈ اور جارجیا ورہم نے 2-2 شکار کیے، جبکہ میگن اسکٹ نے 1 وکٹ حاصل کی. جواب میں آسٹریلوی اوپنرز نے انتہائی جارحانہ انداز اپنایا. کپتان الیسا ہیلی نے صرف 77 گیندوں پر 113 رنز کی وکٹ رفتار اننگز کھیلی، جس میں 20 چوکے شامل تھے. فیبیلا فیلڈ نے
72 गेंदों पर 84 रन बनाए। इन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। दोनों बैटर्स ने 202 रन जोड़कर टीम को सिर्फ 44.5 ओवर्स में फतह दिला दी। इस फतह के साथ ऑस्ट्रेलिया रवां इवेंट में सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है।